داؤ پیچ ہار بیٹھتے ہیں. کئی لوگ اپنی زندگی کے نیگیٹو اثرات جو ہے اپنی زندگی کے جو پرسنلی ہوتے ہیں ان کو بھی درستگی کی طرف لے جا سکتے ہیں اس سوچ سے. وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو بہت کمزور سمجھتے ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور وہ کمزوری شخص یا کمزوری وہ فریق آپ کہہ لیں، دوست کہہ لیں، وہی بعض دفعہ ہمارے لیے وبال جان یا پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. لیکن بات پھر وہی کروں گا کہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو نظر نہ آنا اور نظر کو انداز کر دینا، یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں. ان کو جب کھولنے کی کوشش کریں گے، ان کو جب سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر شاید اندر ایک احساس، اندر ایک جذبہ یہ پیدا ہو. جب احساس اور جذبہ آپ کے اندر تھوڑا سا پیدا ہوگا، پھر سوچ کا وہ پردہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہا شاید اس کے فضل سے، اس کے کرم سے شاید کھل جائے. اور اگر اسی سوچ کے پردے کو نہیں کھولنا ہے، اسی سوچ کے پردے کو مزید پردوں کے اندر چھپانا ہے، تو پھر جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے آپ بھاگیں. اور جب عین موقع یا عین رزلٹ، اس پہ پھر یہ جملہ، یہ لفظ ضرور نکلے گا کہ آپ کے ساتھ یہ ہینڈ ہو گیا لیکن نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح کرے گا. میرا تو بڑا اعتماد تھا اس کے اوپر، میرا تو بڑا اعتبار تھا اس کے اوپر، اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا، نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح کرے گا. پھر اینڈ میں اس طرح کے جملوں کا سہارا لے کر اپنے آپ کو اس فیس، اس کرائسس، اس پریشانی سے نکالتے ہیں میں اور شاید آپ. اور اگر یہی چیز ہم پہلے اخذ کر لیں، یہی چیز ہم پہلے فوکس کر لیں کہ جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں، اور جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اس کو کھولنا، تو پھر جو ظاہراً معاملے ہیں، ظاہراً جو اسکول آف تھاٹ ہے، یہ ہٹنا شروع ہو جائے گا. پھر کہیں جا کر ہوتی ہے یہ رشتے ناتے، یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں. فلاں کا رشتہ ایسے، فلاں کا رشتہ ایسے. ایک ہی والدین کے اولاد، ایک ہی رشتہ ناتا، ایک ہی خون، ان کے اندر اختلافات، کلیشز بہت عرصہ پہلے تو نہیں نظر آتے، وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہی بھائی، وہی بہنیں، وہی والدین، وہی اولاد، یہی لفظ، یہی جملہ دہراتے ہیں کہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس طرح رویہ رکھیں گے، نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس جگہ پر اس طریقے سے ہمارے ساتھ کریں گے. تو یہ بہت ایک کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے، نظر آ رہا ہے یا نظر آنا. اس سبجیکٹ کے اندر کئی ایسے اسرار، کئی ایسی چیزیں ہیں جو ایک ایک کر کے ہم نے سمجھنی ہے، ایک ایک کر کے ہم نے اس کو جانچنا ہے، اور ایک ایک کر کے ہم نے اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے. زندگی کے ساتھ اس کو ہم نے اپنا ہم نوا بنوانا ہے. جب ہم ہم نوا بناتے ہیں ان چیزوں کو کہ نظر آ رہا ہے، یہ نہیں آ رہا، پھر ہم شاید اس جگہ پر جائیں جہاں پر ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہو اور شاید ہم کسی کو نظر نہ آ رہے ہوں. اب اس پہ کافی ساری ایک اسپریچول اینگل سے بھی باتیں ہیں کہ جیسے لفظ رحمت ہے، یا لفظ کرم ہے، یا لفظ فضل ہے، یہ رب کی پاورز ہیں. یہ جب ہوتی ہیں تو ظاہراً ہمیں یہ ایک فیل ہوتا ہے کہ یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کرم ہو گیا، یہ فضل ہو گیا، یہ رحمت ہوگی. لیکن در حقیقت بھی ہمیں لا علمی ہے ابھی تک کہ وہ باعث فضل ہے یا باعث رحمت ہے یا باعث کرم ہے. اس کا بھی ہم کوئی کلیم یا دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم لا علم ہیں ان چیزوں سے، نظر آنے سے اور نظر نہ آنے سے. ہو سکتا ہے آج کے موضوع سے، آج کی جو باتیں ہیں وہ کچھ آپ اس طریقے سے سمجھ رہے ہوں کہ یہ کنسیپٹ کیا ہے، یا اس بات کا یا اس موضوع کا میری اور آپ کی زندگی سے کیا تعلق ہے. لیکن ذرا سا سوچئے گا، ذرا سا سمجھیے گا، اس لفظ کا ہی تعلق ہے میری اور آپ کی زندگی کے ساتھ. اور اگر ہم اس لفظ کو نہیں شناخت کر پائیں گے کہ نظر آ رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا ہے، پھر میرا نہیں خیال کہ ہم شاید آگے چل سکیں.
پھر ہم رک جائیں گے، پھر ہم زندگی تو گزار رہے ہوں گے لیکن بس وہ آدم والی زندگی ہوگی، سانس لینے والی اور سانس نکلنے والی. اور جب ہم نظر آ رہے ہیں اور جو نہیں نظر آ رہا ہے اس کی جس دن تمیز کرنا شروع کر دیں گے، پھر شاید کافی سارے معاملات میرے اور آپ کے درستگی کی طرف جائیں گے. اور جہاں ہم تمیز سے مبرہ رہیں گے ان دونوں الفاظ کے بیچ میں کہ نظر آ رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا ہے، وہاں پر نظام خراب ہوگا. وہاں پر سوچیں منفی ہوں گی بجائے مثبت ہونے کے. اور جہاں سوچ منفی ہوتی ہے وہ بھی نظر نہیں آتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اور جہاں سوچ مثبت ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے ظاہری اقدام سے، ظاہری ایک حرکت سے، ظاہری ایک ایٹیٹیوڈ سے. تو یہ سب چیزیں میری اور آپ کی زندگی کا حصہ ہیں. ان سب چیزوں کو میں نے بھی سمجھنا ہے اور آپ نے بھی اس کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے. پھر جب تحقیق کر لیں گے تو پھر اپنے آپ کو کسی شیشے کے سامنے رکھ کر سوچئے گا اور دیکھیے گا کہ جو آپ کو نظر آ رہا تھا کیا وہ صحیح تھا، اور جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کیا وہ صحیح ہے. جب تمیز کے اس دائنے پر آپ پہنچ جاتے ہیں پھر آپ کو علم ہوگا کہ واقعی جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ تو سب فانی ہے، وہ تو سب ختم ہو جانے والا ہے، وہ تو سب مٹ جائے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. اور جو افراد اتنے محو ہیں، یہ اتنے مگن ہیں اپنی اس کیفیت کے اندر کہ ان کے بینک بیلنس، ان کے تعلقات، ان کے لنکس اتنے اپروچیبل ہیں، اور ان کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے کسی بھی کام کو، نیگیٹو کام کو پازیٹیو طریقے سے کر سکیں گے، یہ ان کو صرف نظر آ رہا ہوتا ہے. در حقیقت جب وہ اس طرف بڑھتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں تو اینڈ میں جو چیز رب نے ان کے لیے رکھی ہوتی ہے سزا کے طور پر وہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. جب عین سر پر وہ چیز آ جاتی ہے پھر ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو کام ہی ہمارا غلط تھا، یہ تو سوچ ہی ہماری غلط تھی، یہ تو اقدام ہی ہمارا غلط تھا. تو یہ سب چیزیں اندر سے نکلتی ہیں. کہتے نہیں کسی کا دل کسی نے دیکھا، تو دل کی ایک جو گہرائی یا دل کی جو ایک اسٹرینتھ ہے یہ نظر نہیں آتی. سوچ میری اور آپ کی یہ نظر نہیں آتی. جسم نظر آ جائے گا، گفتگو کے اندر ایک نیچر خصلت کے طور پر یہ شاید نمایاں ہو جائے، لیکن اس کا حاصل کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ سمجھنا میں نے بھی اور آپ نے بھی. ایک پہلو نہیں ہے اس بات کے، ایک کنسیپٹ نہیں ہے اس بات کا کہ نظر آ رہا ہے. کافی سارے پہلو ہیں، کافی ساری چیزیں ہیں، اتنے ہی پازیٹیو پہلو ہیں، اتنے ہی نیگیٹو پہلو ہیں. صرف سمجھنا ہے کس چیز کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا. یہ ایک کویسچن مارک نظر آنا یہ ہی ایمان کے درجے کے اوپر لے جاتا ہے، اور یہی ایمان سے خدا نخواستہ ہٹا بھی دیتا ہے. جہاں یقین کی بات ہوتی ہے اپنے اندر کی کہ رب ہے جو نظر نہیں آتا ہے تو ہے، اور جو پھر ہم ڈھونڈنے کی شکل میں آتے ہیں یا اس کو سرچ کرتے ہیں یا تلاش کے زمرے میں آتے ہیں تو وہاں پر ایمان پھر وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کمزوری شاید اسی کا نام ہے، سوچ، یہ ذہن کی منفی طاقت، یہ بھی شاید اسی کا نام ہے. جہاں دل خوش ہوتا ہے، جہاں من خوش ہوتا ہے، طبیعت کا راضی ہو جانا، وہاں پر اس کے ساتھ ان تینوں کیفیت کے ساتھ ایک ذات کی رضا ہوتی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، صرف رب کی ذات. اور جہاں پر بوجھ سا، ایک خوف سا، ایک اندر کی کیفیت سا، یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے لیکن محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس میں کہیں غلطی، کہیں مسٹیک یا رب کی کہیں رضامندی نہیں ہوتی ہے. جب یہ دو چیزیں انسان سمجھ لے گا کہ ایک چیز رضامندی سے جو نظر آ گئی اور ایک چیز جو رضامندی سے نظر نہیں آئی، یعنی ناراضگی سے نظر نہیں آئی، اس سے پھر وہ اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو شاید ابھار سکے، شاید وہ وہاں تک پہنچ سکے جہاں اس کو سب نظر آنا چاہیے.
ہماری جو کتاب ہے اس کے اندر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک ایک چیزیں بتا دی گئیں. اب اگر کوئی دیکھنے والا یا جس کو نظر نہیں آ رہا یا جو چاہتا ہے کہ اس کو نظر آئے، تو جب وہ اس کا مطالعہ کرے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، پھر شاید اس کو ان چیزوں کے نظر آنے کا جو مخفی ہیں اس کے سامنے علم ہو جائے. اس سے انسانیت کی اصلاح ضرور ہوگی. شاید وہ جان سکے کہ آخرت کیا ہے، شاید وہ سمجھ سکے کہ عذاب کیا ہے، شاید وہ محسوس کر سکے کہ کسی کو دکھ دینے سے کتنا دکھ حاصل ہوگا، کسی کو تکلیف دینے سے کتنی تکلیف حاصل ہوگی. یہ سب چیزیں میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر لانی ہیں. جب ہم ان چیزوں کو لائیں گے اپنی زندگی کے اندر، پھر شاید ہم اس جگہ پر ضرور پہنچیں جس میں یہی بات بنتی ہے اور نظر آتی ہے کہ نظر آ رہا ہے، اور ایک دفعہ کہتے ہیں کہ نظر نہیں آ رہا. جیسے چاند ہوتا ہے نا، بعض دفعہ جو چاند نظر آ رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی نظر آ رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی نظر نہیں آ رہا. اب جو دیکھنے والا اس نے دیکھ لیا، جس کو نظر نہیں آنا تھا اس کو نظر نہیں آئے گا. اسی طرح رب نے جس کو بچانا ہے اس کو وہ نظر آئے گا، اور جس کو نہیں بچنا یا جو بچنا نہیں چاہتا اس کو وہ چیزیں وہ ایکشنز نظر نہیں آئیں گے. وہ اپنی دنیا میں رہے گا، اپنی چیزوں کو دیکھتا رہے گا، اپنے ہی کیے ہوئے کارناموں کو، اپنے ہی کیے ہوئے کاموں کو، انہی کو دیکھ کے انہی سے خوش ہوتا رہے گا کہ میں نے تو یہ کیا ہے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے، میں یہ کر چکا ہوں، مجھے یہ نظر آ رہا ہے، میں تو اس مقام تک پہنچ گیا ہوں، مجھے یہ نظر آ رہا ہے، اب میں آگے چلا جاؤں گا، مجھے یہ نظر آ رہا ہے. جو کر گیا وہ تو اس کو نظر آ رہا ہے، جو آگے جانا ہے یہ اس کو نہیں پتہ ہے، نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ نظر نہیں آتا ہے. اس کا ایک لنک ہے میرے اور آپ کے ساتھ، اگر ہم وہ دیکھنا چاہیں. وہ عمل ہے، اچھا عمل ہے، تو وہ جو جہاں جانا چاہتے ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. کہتے ہیں نا بعض دفعہ جب وہ کیبل تھوڑی سی لوز ہو تو اس کو آپ پراپر طریقے سے سیٹ کر کے وائر کے ساتھ جب لگا دیتے ہیں اپنے مانیٹر کے ساتھ یا ٹی وی کے ساتھ یا پلازما کے ساتھ، تو وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک حدود حربہ ہوتا ہے کہ جی فلاں شہر یا فلاں علاقہ اب اتنے کلومیٹر دور ہے، تو وہ سائن بورڈ سے تھوڑی سی آکسیجن مل جاتی ہے، اور جب جیسے ہی وہ اس کے قریب آتے ہیں تو وہ ہوتا ہے جی ویلکم ٹو فلاں شہر یا ویلکم ٹو فلاں ایریا یا ویلکم ٹو یہ گاؤں، جو بھی ہوتا ہے. تو وہ جب نظر آنا شروع ہوتا ہے نا، اس سے ذرا تسلی ہو جاتی ہے. اور جب تک وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ دور ہوتے ہیں، آپ جب قریب ہوتے ہیں تو وہ نظر آتا ہے. اسی طرح رب کی ذات سے جتنا دور رہیں گے وہ نظر نہیں آئے گا، اور جتنا قریب آتے جائیں گے پھر نظر آئے گا. اب آپ بولیں گے کس رنگ میں، کس